آج اسکولز کی پہلی کلاس شاید کچھ زیادہ خاموشی سے شروع ہوئی۔ بھاری دلوں کے باوجود بیشتر والدین نے اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجا کہ وہ پشاور میں جاں بحق ہونے والے اپنے جیسے بچوں کے لیے ایک شمع جلا سکیں، ایک دعا پڑھ سکیں۔ پورے ملک کے لوگوں نے پشاور کے باسیوں کے غم میں بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ لاہور میں بھی یوم سوگ رہا۔ کلاسوں کے بعد طلباء نے گھروں کا نہیں سڑکوں کا رخ کیا، جہاں وہ پشاور میں ہونے والے سانحے کے خلاف آواز بلند کرتے نظر آئے۔ میں کل 10 دفعہ رویا ہوں گھر پہ بیٹھ کے، اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ اگر مائیں جو اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہیں تو ان کو اتنا یقین ہے کہ وہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اگر آپ ابھی یونیورسٹی آئے ہیں صبح، اگر ہمیں یہاں مار دیں تو ہم گھر واپس نہیں جا سکتے۔ سونیا اور ان کی کلاس کے طلباء نے بھی آج کے دن یونیورسٹی میں بھرپور حاضری سے دہشت گردی کے خلاف ایک خاموش احتجاج کیا، لیکن لیکچر کی بجائے کل ہونے والا سانحہ جذبات پر حاوی تھا۔ طلباء پرعزم لگے، لیکن چہروں پر ملک کی بڑھتی غیر یقینی صورتحال کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ ایک تو میرے اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس کافی نروس تھے، they didn't want their children to come to college، مگر یہی طریقہ ہے سالیڈیرٹی دکھانے کے لیے، یہی طریقہ ہے ٹو شو یونٹی، اینڈ دس از واٹ وی کین ڈو۔ انجمن تاجران نے سوگ میں تمام کاروبار بند کرنے کا اعلان کیا۔ باقی ملک کی طرح آج لاہور میں کچھ عجیب سا سما رہا۔ عمومی طور پر ایک پر رونق شہر، لیکن آج دکانیں بند اور گلیوں میں عجیب سا سناٹا۔ لیکن دوسری طرف مختلف چوکوں پر غم، غصے اور احتجاج کی گونج اونچی اور بلند رہی، جس میں لاہور کے بچے اور بوڑھے تمام لوگ یکجا نظر آئے۔ معصوم بچوں کے قتل عام سے پورے ملک میں جیسے جھرجھری کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اتنی بڑی قیمت چکانے کے بعد کیا آنے والے دنوں میں غم اور غصے کی یہ آواز اقتدار کی راہداریوں میں سیاسی اختلافات پر حاوی ہو پائے گی؟ صبا اعتزاز، BBC نیوز، لاہور۔